من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، اہالیان نارتھ ناظم آباد اور میڈیا کے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ افطار اور تراویح کے بیچ میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر افطار بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی سے بھی سب کی تواضع ہو گئی، تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو آج جو توقع تھی نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے ساتھیوں سے وہ تو پوری ہو گئی۔ فاروق بھائی کی گفتگو تو اضافی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک موقع ہے، اس لیے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں تو گفتگو کچھ کر لی جائے تو شاید اس کا ہم سب کو فائدہ ہو جائے۔ پھر میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں اور انہوں نے خاص طور پہ یہ فرمائش کی ہے کہ بریانی بہت اچھی تھی لیکن بہت سادہ تھی، بہت ہی سادہ تھی، اس میں نہ کوئی مسالہ تھا نہ کوئی تیزی تھی، تو فاروق بھائی کم از کم آپ کی گفتگو میں کچھ مسالہ ہونا چاہیے۔ تو اب میں شش و پنج میں ہوں کہ مختصر وقت میں ایسی کیا بات کروں کہ بریانی سے زیادہ تیز کم از کم میری گفتگو ہو۔ تو اب میں یہ کہنے لگا ہوں کہ کسی بھی ملک کی مضبوطی اور استحکام، اس کی بقا اور سلامتی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اگر کوئی عمل انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے تو وہ مردم شماری ہے۔ اگر مردم شماری غلط اور صحیح نہیں کی گئی تو پھر حلقہ بندیاں بھی کبھی صحیح نہیں ہوں گی، وہ بھی ہمیشہ غلط ہوں گی، اور اگر حلقہ بندیاں غلط ہوں گی، دھاندلی زدہ ہوں گی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے کوئی بھی انتخابات وہ بھی 100% دھاندلی زدہ ہوں گے۔ تو یہ اگلے انتخابات کی جیریمنڈرنگ، اگلے انتخابات کی شفافیت، اگلے انتخابات کی غیر جانبداری کو اگر قائم رکھنا ہے، اگر پاکستان کے انتخابی اداروں، ریاستی اداروں، حکومتوں کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں تو پھر پورے ملک اور بالخصوص کراچی میں اس مرتبہ صحیح مردم شماری کرانی ہوگی۔ اب تک کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ 1,60,00,000 کی آبادی ظاہر کی گئی کراچی کی، اور 50% آبادی لاپتہ کر دی گئی۔ اس مرتبہ کے جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں 1.5 کروڑ کی آبادی ہوگی، 2017 سے بھی 10 لاکھ آبادی کم کی جا رہی ہے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ آئیں تھوڑا سا اس سازش کے اصل کرداروں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ سینسس کمیشن کی غیر جانبداری پر ہم بہت زیادہ سوال نہیں کر رہے جب تک حتمی نتائج نہ آ جائیں۔ ہم وفاقی حکومت کے کردار پر بھی زیادہ بات نہیں کر رہے، لیکن آپریشنل سطح پر، آپریشنل لیول پر، کہ جہاں فیلڈ میں عملی طور پر یہ گنتی اور شمار ہوا اور ہو رہا ہے، وہاں 80% انیومریٹرز اور شمار کنندگان صوبائی حکومت، صوبائی سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے وہ ملازمین ہیں، ان کا تعلق
صوبائی حکومت کے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور دیگر محکموں سے ہیں۔ لہذا پیپلز پارٹی کو یہ کیسے سوٹ کرے گا کہ کراچی کی اصل آبادی 3.5 یا 4 کروڑ ظاہر ہو جائے اور اندرون سندھ کی اصل آبادی جو ہمیشہ بڑا چڑھا کر بتائی جاتی ہے اسے اس مرتبہ کم کر دیا جائے اور اگلا وزیر اعلیٰ شہر کراچی کا وزیر اعلیٰ ہو۔ یہ پیپلز پارٹی کو کیسے منظور ہوگا؟ 15 سالوں سے بلا شرکت خیرے سارا اقتدار، اختیار اور وسائل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ K4 کا منصوبہ اب تک شروع نہیں ہوا، سرکولر ٹرین کا منصوبہ وہ ردی کی ٹوکری میں پڑا، نکاسی آب اور کچرا اٹھانے کے جدید نظام کے سارے منصوبے التوا میں پڑے ہیں 15 سالوں سے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر اس مردم شماری میں جو ہمارے شور مچانے کے بعد ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ 5 سال کے بعد، ورنہ ہمیشہ 10، 15، 17، 18 سالوں، 19 سالوں کے بعد ہوتی ہے، یہ پہلی مرتبہ جلدی ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں جتنی جلدی یہ مردم شماری ہو رہی ہے اتنا ہی جلدی ہمارے افراد اور ہمارے شمار کی چوری ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ 66% آبادی کو چرایا گیا ہے، چھپایا گیا اور دبایا گیا ہے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بنیادی سیاسی اور جمہوری حق سے محروم رکھا جائے، ہمیں اپنے انتخابی حق کے رائے دہی اور ہمیں اپنی بھرپور نمائندگی سے ایک بار پھر محروم کیا جائے۔ انڈر کاؤنٹڈ ہوں گے، کم گنے جائیں گے تو انڈر ریپرزنٹڈ ہوں گے، کم نمائندگی والے ہوں گے، اور اگر انڈر کاؤنٹڈ ہوں گے، کم نمائندگی والے ہوں گے تو پھر انڈر فنڈڈ ہوں گے اور ہمیں پھر کم وسائل ملیں گے تعمیر و ترقی کے لیے۔ ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ 600 ارب روپے اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ 60 ارب روپے، جبکہ ہمارا روپیہ وہاں کے روپیے کے مقابلے میں آدھا ہے۔ تو ممبئی میٹروپولیٹن کا بجٹ 1200 ارب اور ہمارا 60 ارب۔ ہم 4000 ارب روپے کے ٹیکس دیں اور ہمیں 400 ارب جو 10-12% ہماری آبادی ہے، کم از کم 400 ارب ملنا چاہیے، ہمیں صرف 40 ارب وفاق سے ملتا ہے اور 20 ارب صوبے سے ملتا ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ ہم نے اپنے ووٹ بینک، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کی اس بات کو مان کے، اپنی ماں، اپنے بزرگوں کی اس بات کو مان کر اپنی انا کو ایک طرف رکھا، اپنے سخت گیر موقف کو ایک طرف رکھا، اپنی انا کو ایک طرف رکھا، اور تمام مظلوموں، مہاجروں، تمام مظلوم اکائیوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے اپنی سارے اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر، پسے پشت رکھ کر ہم نے یکجہتی اور اتحاد کا راستہ اختیار کیا، اور ہم نے مرجر کا راستہ اختیار کیا، ملاپ کا راستہ اختیار کیا، اور MKM کے بکھرے ہوئے تمام لوگوں کو ایک جگہ یکجا کیا، اور اسے ایک بار پھر ایک مضبوط اور مستحکم MKM بنا دیا۔ اب ہم نے یہ کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حامی، ہمارے سپورٹرز، ہمارے ووٹرز، ہم سب کا فرض ہے کہ اب اس یکجہتی اور اتحاد کو ایک بہت بڑے قافلے اور بہت بڑی تحریک میں تبدیل کریں۔ اور اگر ہمیں یہ جو مردم شماریاں ہیں جو کہ صوبائی حکومت کرا رہی ہے، جو صوبے کے متعصب حکمراں آپریشنلی فیلڈ میں عملی طور پر ہماری گنتی گن رہے ہیں، ہماری گنتی کر رہے ہیں، اگر ہم انہیں نظر نہیں آ رہے
تو اگر انہیں اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرانا ہے، اگر ان کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے، اگر انہیں ہماری افرادی قوت نظر نہیں آ رہی، ہمارے گھروں کا شمار صوبائی انیومریٹرز نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں کھل کر یہ بات بتا دی جائے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے یہ 2% مراعات یافتہ طبقے، وڈیرے، جاگیردار اور سرمایہ دار اور موروثی سیاست کو قائم و دائم رکھنے کے لیے میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو آج نہیں گنا جا رہا، آج ان کا شمار نہیں کیا جا رہا، اور یہ 1972 سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1951 کی مردم شماری ٹھیک تھی، 1961 کی مردم شماری ٹھیک تھی، 1972 سے جب نام نہاد عوامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے، جب شہری علاقوں کے ساتھ تعصب پر مبنی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، کوٹا سسٹم کی چکی میں میرے قابل اور باصلاحیت نوجوانوں کو پہلے داخلوں سے محروم کیا جاتا ہے، پھر سرکاری ملازمتوں سے محروم کیا جاتا ہے، آج وہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، اپنی موت آپ مر گیا، غیر آئینی ہو گیا، پھر بھی اسی کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور جلتی پر تیل یہ کہ جو ہمارا کوٹا تھا وہ بھی آج ہمیں نہیں مل رہا، جو جعلی ڈومیسائل والے ہیں ہمارے کوٹے کی نوکریاں بھی انہیں دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا اور اس سے زیادہ اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یکجہتی ہو گئی، اتحاد ہو گیا، اب قافلہ بنانا ہے، اب تحریک بنانی ہے، اب اقتدار کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ اگر اس طرح ہمیں نہیں گنا جائے گا اور اس طرح ہمیں نہیں گنا جاتا تو پھر ہمیں خود کو گنوانا آتا ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں اپنے یونٹ کو متحرک کر کے، MQM پاکستان کو متحرک کر کے دنیا کے ایوانوں میں اپنا مقدمہ لے جانا ہے۔ اگر ہمیں بھئی یہ مسئلہ مہاجروں کا صرف نہیں ہے، کراچی میں بسنے والی ہر قومیت، ہر مظلوم، چاہے وہ سندھی زبان، بلوچی زبان، پشتو زبان، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، کوئی زبان بولتا ہو، اس کی گنتی نہیں ہو رہی، اس کو شمار نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ سوال حکمرانوں سے ہے، ارباب اقتدار، ارباب وسط کشاد سے ہے کہ پھر اگر ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جا رہا اور کراچی خاکم بدن میرے منہ میں خاک پاکستان کا حصہ نہیں ہے، تو ہمیں آج یہ بتا دیا جائے کہ پھر کراچی کس ملک کا حصہ ہے۔ پھر کراچی والے اگر پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون میں انہیں کسی طرح کا انصاف نہیں مل رہا، انہیں گنا نہیں جا رہا، ان کی آبادی کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، وہ تحریک چلاتے ہیں، سیاسی عمل بناتے ہیں، تو ان کے بیٹوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو پھر وہ انصاف کے لیے کون سا در کھٹکھٹائیں؟ آج یہ سوال ہمارا حکمرانوں سے اور حکومت وقت سے ہے، حکومت سے اور ریاست کے اداروں سے ہے کہ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں۔ ایک سیدھا سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس مردم شماری میں جو خانے شمار ہوئے، جو گھر شمار ہوئے، جو گھروں کی گنتی ہوئی، ان کی تعداد تقریباً 29 لاکھ ہے، اور جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تو وہاں گھروں کی تعداد کتنی تھی؟ 27 لاکھ، سوا 27 لاکھ، تو 2 لاکھ گھروں کا اضافہ ہوا۔ کراچی میں صرف 2 لاکھ گھروں کا اضافہ ہوتا ہے، اور پورے اندرون سندھ میں حیدرآباد اور سکر کو چھوڑ کے 10 لاکھ سے زیادہ گھروں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، KPK سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، قبائلی علاقوں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، بلوچستان سے یہاں آ رہے ہیں، اندرون سندھ سے سیلاب کے بعد، کشمیر سے، شمالی علاقوں سے، KPK سے زلزلے کے بعد معاشی
استحकाम के लिए, रोजगार के लिए लोग कराची आ रहे हैं। यहाँ कुदरती गैर कुदरती दोनों तरह की आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सिर्फ 2 लाख घर बढ़ रहे हैं गिनती में, और वहां 10-10, 12-12, 14-14 लाख गिनती में बढ़ाए जा रहे हैं। एक और फार्मूला सुन लें, कराची इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल जायज और कानूनी जो सार्फीन हैं, जो बिजली का बिल देते हैं, जिनके घरों में कुंडा नहीं, जिनके घरों में जायज कनेक्शन है, जिनके घर बिजली के बिल आते हैं, वो 45 लाख के करीब कंज्यूमर्स हैं। तो 45 लाख तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स अगर के इलेक्ट्रिक के हैं, और खाना शुमारी वाले इन्यूमरेटर्स मुतासिब और जालिम सिंध के हुक्मरानों के नीचे जब हमारे घरों को गिनते हैं, तो सिर्फ 29 लाख हम के इलेक्ट्रिक को बिल दें, और बिल पूरे पाकिस्तान में शायद कोई और देता ही नहीं। अगर कहीं बिजली का बिल, गैस का बिल और पानी का बिल और कोई भी टैक्स अगर दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कराची और सिंध के शहरी इलाकों से दिया जाता है। फिर वो 45 लाख हम रजिस्टर्ड हैं, 45 लाख बिल देते हैं, और 29 लाख हमारे खाने शुमार होते हैं। इससे बड़ी कोई डिस्क्रिपेंसी, इससे बड़ी कोई आदादो शुमार की कोई धांधली इससे बड़ी हो सकती है? ये बहुत बड़ी धांधली है। अब अगर ये धांधली जारी रही, तो मैं एक मुतालबा करता हूं कि ये टैबलेट पर, हम ये समझ रहे हैं कि टैबलेट पर वो आके हमारे घर के अफराद और हमारे कवाइफ लेके उसे एंटर कर रहा है। अरे उसके पास ये पॉलिसी है कि 5 साल से कम के बच्चों को शुमार ना करो, और फिर एक फॉर्म दिया। ये फॉर्म जाली है, गैर आईनी, गैर कानूनी है। इस फॉर्म पर कोई गिनती नहीं हो सकती। डायरेक्ट टैबलेट पर डेटा लेके एंटर करना है, टैबलेट में सारी गिनती करनी है। ये अवेयरनेस सबको देनी है। मर्दमशुमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, लेकिन अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद के किसी ब्लॉक में, किसी इलाके और मोहल्ले में इस तरह अगर गिनती नहीं हुई, तो फिर मैं आप सब लोगों को ये कहता हूं कि खुदारा अभी अपने घर की वीडियो, अपने अफराद की वीडियो बनाएं और ये कहें कि हमसे फॉर्म लिया गया, टैबलेट पे हमारी एंट्री और गिनती नहीं हुई है। ये हमें करना है। अगर घर पे मीम शीन का नंबर नहीं लगा, तो वो घर की तस्वीर वहां पर भेजनी है, उसकी वीडियो बना के भेजनी है। हमें भेजें, सूबाई हुकूमत, जिले कमिश्नर, फिर अदालतों में जहां भेज सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, सेंसस कमीशन, सूबाई सेंसस कमीशन, हर जगह ये हमें एविडेंस भेजना है, हमें ये आदाद शुमार भेजने हैं। ये हमारी तमाम लड़ाइयों की सबसे अव्वलीन लड़ाई और सबसे बुनियादी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए, तो फिर कोई हमें हमेशा के लिए गुलाम बनने से नहीं रोक सकता। फिर हमने गुलामी का तौर पहन लिया और हम गुलाम बन गए, तो फैसला कर लें कि गिनवाना है या गुलाम बनना है, गुलामी का तौर पहनना है। और अगर अब भी कहीं कसर रह गई, पूरी कर दें। फिर भी अगर ना गिने जाए, तो इंशाअल्लाह ताला शाराए फैसल पर बैठकर सेंसस कमीशन वालों को बुलवाएंगे, इलेक्शन कमीशन वालों को बुलवाएंगे, वोटर्स लिस्ट वालों को बुलवाएंगे, हल्का बंदियां करने वालों को बुलाएंगे, और इंशाअल्लाह अपने एक एक बेटे और एक एक बेटी को, एक एक बुजुर्ग और एक एक माँ को वहां पर गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शाराए फैसल पर बैठेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। इज्जत के साथ सर उठाकर चलना है और सर उठाकर जीना है, तो खुद को गिनवाना है। अगर खुद को नहीं गिनवाया, वहां तो एक एक घर में 5-5, 6-6 घराने शुमार कराएंगे। लाड़काना में हमारे 250 घरों में 300 घराने, 350, और वहां 250 में 1200 घराने,
کیسے بھائی 250 گھروں میں 1200 گھرانے کیسے آ گئے بھائی؟ کیا وہاں پر ہائی رائز بلڈنگ ہے؟ کوئی وہاں پر کراچی کی طرح بڑی بڑی لمبی عمارتیں بنی ہوئی ہیں؟ تو 1200 خانے کیسے آ گئے؟ گھرانے کیسے آ گئے؟ یہ ہے ظلم جو ہو رہا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ کتنے لوگ ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ 12 لاکھ نوجوان پورے ملک سے اور 6 لاکھ کراچی سے، یعنی 6 لاکھ پورے ملک سے اور 6 لاکھ پورے کراچی سے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان اپنے ماں باپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ ٹیلنٹ ڈرین ہو رہا ہے، کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ جا رہا ہے، صنعتیں جا رہی، چلے پہلے تو پنجاب جا رہی تھی تو چلو پاکستان میں جا رہی تھی، اب پنجاب نہیں جا رہی، اب پنجاب کی صنعتیں بھی پاکستان سے باہر جا رہی، پنجاب کا سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے، کیونکہ سونے پہ سہاگا۔ اب یہ جو ایرانی سرکس لگا ہوا ہے پورے ملک میں، جس میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کے سامنے، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے سامنے، میں ایم کیو ایم کے 35 سالہ سیاسی تجربے کی روشنی میں حکومت کی جماعت ہو اور اپوزیشن کی جماعت سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر، ایک عام پاکستانی کا واسطہ دے کر، جو فیلڈنگ پر فیلڈنگ کر رہا ہے، جو بالنگ پر بالنگ کر رہا ہے، صرف اور صرف ڈالر بیٹنگ کر رہا ہے، وڈیرے بیٹنگ کر رہے ہیں، سرمایہ کار بیٹنگ کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی 70-75 سالوں سے صرف بالنگ پر فیلڈنگ کر رہا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ بیٹنگ کرے۔ آج اس غریب کے لیے اللہ رسول کا واسطہ، ایک عام پاکستانی کی حرمت کا، اس ملک کی حمیت کا اور ناموس کا واسطہ، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، کوئی راستہ نکالو، کوئی بحران کو حل کرو۔ مکالمہ ڈائیلاگ کے بغیر سیاسی جماعتوں کا تصور ادھورا ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر ڈائیلاگ نہیں کریں گی تو پھر کون ڈائیلاگ کرے گا؟ مکالمے، ڈائیلاگ، بات چیت، افہام و تفہیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کو اس منجدار سے نکالنے کا۔ اور کراچی کب تک 4000 ارب روپے کا ٹیکس دے گا اگر یہ سرکس اسی طرح لگا رہا، اسی طرح سجا رہا، یہ تماشا ہوتا رہا؟ تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میری فلائٹ ہے 9 بجے، اسلام آباد جانا ہے، مردم شماری کی کل اہم میٹنگ ہے، میں یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ رش کروں گا۔ جتنی سیلفیاں بننی تھی، پکچرز بننی تھی، بن گئی، تو آج ذرا سی مجھے سپیس دے دیں تاکہ میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں۔ 2 اشعار آخر میں پڑھوں گا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تو وہ ہماری یکجہتی سے شور آ گیا۔ اب باقی سب کا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا تو وہ قافلہ اور تحریک بنے گی انشاءاللہ جلد، تو پھر وہ دور بھی آئے گا۔ اور پہلا پھل کامیاب جلسے کی صورت میں مل گیا۔ میں تمام ٹاؤنز، رابطہ کمیٹی، سی او سی اور اہلیان کراچی کو مبارکباد دیتا ہوں کامیاب جلسے کے انعقاد کی 39ویں یوم تاسیس پر۔ بہت بہت مبارک ہو، یہ پہلا پھل ہے، ابھی بہت سے پھل اور آنا باقی ہے۔ یہ ہمارے صبر کا پھل ہے جو ہمارا جلسہ تھا، بہت سارے پھل فیصل شیرازی بھائی آنا باقی ہیں، اور ہمیں تیار رہنا ان پھلوں کو ریسیو کرنے اور اپنے لوگوں میں بانٹنے اور سب میں بانٹنے اور سب کو کھلانے۔ یہ نہیں کہ روزگار آئے، نوکریاں آئیں تو چند لوگوں میں بٹ جائیں اور عام لوگ اس سے محروم ہو جائیں۔ ہمیں عام لوگوں تک پہنچنا ہے، وہ پھل عام لوگوں، تو تحریک کی یکجہتی کے پھل کھائیں۔ اور اب موسم گرما آ رہا ہے تو آم کا سیزن ہے، آم بھی کھائیں اور ایم کیو ایم کے ساتھیوں کی محنت اور صبر کا پھل بھی کھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور مخالفین کو یہ کہہ دیں کہ 15% ووٹوں سے جماعت اسلامی کا میئر آئے تو ذلیل و خوار ہوگا، پیپلز پارٹی کا میئر بھی آئے تو وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیٹھا رہے گا، کیونکہ 85% ووٹ بینک جو نہیں پڑا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے۔ شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے۔ پاکستان
اہم کیوں ہے؟